بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے گھر ایک نرس آتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری بھابھی آگ بگولا ہو جاتی۔ میری بھابھی کو اس پر بہت غصہ آ جاتا تھا۔ اس نرس کے آنے کے بعد میری بھابھی میرے بیمار بھائی کے ساتھ جھگڑتی رہتی تھی۔ ایک رات بھائی نے بھابھی کو کمرے سے نکال دیا۔ میں نے جا کر ان کے کمرے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ نرس اور کوئی نہیں بلکہ میرے بھائی کی۔ ہم سب اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب اچانک بھائی کا آفس جاتے ہوئے ایک کار کے ساتھ ٹکر ہو گیا۔ بھائی کے پاس کار نہیں تھی، وہ موٹر سائیکل پر ہی دفتر جایا کرتے تھے۔ ابو کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ہماری ساری ذمہ داری ہمارے بھائی پر ہی تھی۔ گھر میں امی، میں، بھابھی اور بھائی رہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، مگر اچانک سے بھائی کی حادثاتی ایکسیڈنٹ نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی کا باس بہت اچھے دل کا مالک تھا۔ اس نے ایکسیڈنٹ کے بعد بھائی کی بیماری کے سارے اخراجات اٹھائے۔ بھائی کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اسے فوری طور پر ICU میں منتقل کیا گیا اور اس کا آپریشن شروع کیا گیا۔ بھائی کے باس نے بڑھ چڑھ کر بھائی کا ساتھ نبھایا اور اس کا آپریشن کامیاب رہا۔ 1 ہفتے تک بھائی ہسپتال میں ایڈمٹ رہے۔ ان کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے۔ نہ جانے میرے بھائی کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی تو انہوں نے اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی اور بستر سے جا لگے تھے۔ بھابھی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ بھابھی بھائی کی کالج فیلو رہ چکی تھی۔ ان دونوں کی محبت کافی گہری تھی۔ بھائی نے بھابھی کے لیے امی کو بتایا کہ میرا ارم کے ساتھ رشتہ طے کروا دیں۔ ارم بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ وہ کالج میں بھی عبایا پہن کر جاتی تھی۔ اس کا باپ ایک مہذب آدمی تھا اور مسجد میں امامت کرواتا تھا، جبکہ اس کے بھائی بھی سارے ہی مذہب سے گہرے تعلقات رکھتے تھے اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ بھائی نے بھی اپنے لیے ایسی ہی نیک بیوی کا انتخاب کیا تھا۔ بھائی خود بھی ایک نرم دل اور اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ ارم کے والدین نے جانچ پڑتال کے بعد بھائی کے لیے اس کا رشتہ دے دیا۔ ہم سب بھائی کی شادی پر بہت خوش تھے۔ ارم بہت خوبصورت لڑکی تھی اور بھائی کے ساتھ اس کی جوڑی بھی کافی جچ رہی تھی۔ ارم کی ایک دوست تھی جس کا نام ماہرہ تھا۔ وہ ساری شادی میں ارم کے ساتھ تھی اور سارے فنکشنز کو اس نے بہت مزیدار بنا دیا تھا۔ بھائی کی شادی میں ہم نے ساری رسومات ادا کی جس کی میں خواہش رکھتی تھی۔ ایک ہی تو بھائی تھا میرا، اگر میں اپنے سارے ارمان اس کی شادی پر نہ نکالتی تو کس پر نکالتی؟ اسی لیے ہم لوگوں نے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے کروائی اور ارم کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ شادی کے 2 ماہ تک تو میں نے بھابھی کو گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، مگر اس کے بعد وہ خود ہی سارے گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ امی اور مجھے کسی بھی گھر کے کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ میری خواہش تھی کہ میں پارلر میں جاب کروں۔ مجھے بیوٹیشین بننے کا بہت شوق تھا، جس میں بھابھی نے میری کافی زیادہ مدد کی۔ میں نے بیوٹیشین کا کورس کر کے پارلر میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تو میں سلیکٹ بھی ہو گئی، جس کا سارا کریڈٹ میں نے بھابھی کے نام کیا کیونکہ ان کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ امی شوگر پیشنٹ تھی، مجھے گھر میں رہ کر ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ پھر بھابھی نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ میں امی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، انہیں دوائی وغیرہ بھی وقت پر دے دیا کروں گی، تو تم دل لگا کر اپنے کورس پر توجہ دو اور اسے مکمل کر کے جاب کرو۔ بھائی نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ فوراً سلیکٹ ہو گئے تھے۔ ابو ابھی حیات تھے کہ بھائی بھی نوکری پر لگ گئے تھے، اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی پیش نہ آئی تھی۔ ابو کے جانے کا صدمہ تو بہت تھا، مگر گھر کے حالات پھر بھی بہتر تھے۔ بھائی نے بھی ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، مگر اب بھائی پر بہت برا وقت آ گیا تھا۔ یوں ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر ہم بھائی کو گھر لے آئے۔ بھابھی بھائی کے لیے کافی فکر مند تھی اور ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ 2 دن بعد بھائی کی ٹانگ میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں جو ناقابل برداشت تھیں۔ ان کے کمرے سے بھائی کی چیخیں سنائی دیتی تو امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ امی بھائی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی دن رات ان پر پڑھ کر پھونکتی رہتی تاکہ میرے بیٹے کی تکلیف کچھ کم ہو۔ پھر میں نے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کی دوائیں تو ساری چل رہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سے بات شیئر کرنے سے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، کیونکہ رات ہوتے ہی بھائی کی ٹانگ کا درد شدت پکڑ لیتا تھا۔
یوں میں نے ہسپتال جا کر ڈاکٹر سے اس بات کو کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بھائی کو درد کے انجیکشن لگیں گے جس سے اس کے درد میں کمی ہوگی، کیونکہ زخم بہت گہرا ہے اور آپریشن بھی ہو چکا ہے مگر چوٹیں اندر تک گہری ہیں، وہ ٹھیک ہونے میں کافی وقت لیں گی، اس لیے آپ کو جب بھی درد کی شدت محسوس ہو تو آپ انہیں انجیکشن لگوا دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ انجیکشن دیے اور کچھ دوائیں بھی تبدیل کر کے دی۔ میں وہ دوائیں لے کر گھر آ گئی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہمارا گھر خاصا دور ہے، کیوں نہ میں بھائی کے لیے ایک میل نرس کا بندوبست کروں جو رات کے وقت ہمارے گھر میں ہی رکے، کیونکہ جو سچویشن بھائی کے اوپر گزرتی تھی اسے ہینڈل کرنا ہم سب کے بس سے باہر تھا۔ اسی لیے میں نے ہسپتال جا کر ایک میل نرس کو ہائر کروایا۔ ڈاکٹر نے بھی اس رائے کو درست کہا۔ یوں میں اس میل نرس کو لے کر گھر آ گئی۔ جب گھر پہنچی تو بھابھی کے گھر والے بھی بھائی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ بھابھی کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ جب میں گھر کے اندر آئی تو وہ نرس بھی میرے ساتھ آیا۔ اس نے اپنا سامان ٹیبل پر رکھا اور انجیکشن بھرنے لگا۔ بھابھی کے ابو کا رنگ اڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے ارم بھابھی سے کہا کہ تم جا کر پردہ کرو، تم کس طرح سے ایک اجنبی مرد کے سامنے بے پردہ رہ سکتی ہو؟ اس لیے تو ہم نے تمہیں یہاں نہیں بھیجا تھا کہ تم یہاں آ کر بے پردگی کرو۔ ان کی بات سن کر میں کافی گھبرا گئی کہ مجھے یوں اس طرح سے اس میل نرس کو گھر میں نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی کے گھر والے پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ یوں بھابھی نے اپنا نقاب کیا اور باہر امی کے کمرے میں چلی گئی۔ نرس نے بھائی کو انجیکشن وغیرہ لگایا اور اس کی دوائیں بھی تبدیل کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رات میں دوبارہ آ جائیے گا۔ یہ سن کر بھابھی کے ابو بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میل نرس کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں عورتیں ہیں اور وہ ہر وقت یوں پردے میں قید رہ کر تو نہیں رہ سکتی۔ تم ایک کام کرو، تم فیمیل نرس رکھ لو جو تم لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی اور تم لوگوں کے سامنے ہی تمہارے بھائی کو ٹریٹمنٹ دے دیا کرے گی۔ ان کی بات میرے دل کو لگی تھی کہ واقعی مجھے میل نرس کو نہیں بلکہ فیمیل نرس کو رکھنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اپنا ارادہ بدلا اور ہسپتال جا کر نرس چینج کروایا، میل کی جگہ فیمیل رکھ لی۔ وہ لڑکی بہت عجیب تھی، ویسے تو وہ نرس تھی مگر ہر وقت وہ نقاب کر کے رکھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، یہ نوکری کرنا اس کی مجبوری ہے۔ وہ رات بھی ہمارے ساتھ ہی رکنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی سوتی تھی۔ رات کو جب بھائی کی تکلیف بڑھ جاتی تو وہ ان کو انجیکشن دینے لگتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ نرس بستر پر موجود نہیں تھی، ورنہ جب بھی وہ اٹھتی تھی تو میں اس کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر وہ نرس بستر میں نہیں تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی تو وہ نرس بھائی کے اوپر جھکی ہوئی کھڑی تھی اور انہیں انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی، وہ تو بہت باپردہ لڑکی تھی، اب کس طرح سے وہ ایک مرد کے ساتھ اتنی رات گئے اکیلی کھڑی باتیں کر رہی تھی؟ بھائی اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے جب تھوڑا بات کرنے کی کوشش کی تو بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کو بھی حیرت کا اتنا ہی جھٹکا لگا تھا جتنا کہ مجھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اس لڑکی کے ساتھ آئی ہوں۔ اب وہ لڑکی خود ہی اٹھ کر بھائی کو انجیکشن کرنے آ جاتی تھی مجھے بغیر بتائے۔ اب بھابھی اور بھائی کے بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ بھابھی نے بھی کئی بار اچانک اٹھ کر اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا اور اسے بہت ڈانٹا تھا کہ اس طرح سے اکیلے رات گئے میرے کمرے میں میرے شوہر کے پاس مت آ جایا کرو، مگر وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی، اس کی آنکھوں کے سوا اس کا کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا۔ وہ لڑکی ہماری بات ماننے کو راضی نہ تھی، ہم جتنا بھی سمجھا لیتے اس پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ اب وہ بھائی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ ہم گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تو وہ دوائی کے بہانے بھائی کے پاس چلی جاتی اور بیٹھ کر کئی گھنٹوں تک ان کے ساتھ گفتگو کرتی رہتی۔ جب کوئی بھی ہم میں سے کمرے میں جاتا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور گھبرا جاتی۔ 1 ماہ کی ڈیوٹی پر ہم نے اسے اپنے گھر پر رکھا تھا مگر وہ 10 دنوں میں ہی بھائی کے ساتھ اتنی کلوز ہو گئی تھی کہ ہم سب کو حیرت تھی۔ بھابھی بہت زیادہ چڑچڑی ہونے لگی تھی مگر ہماری بھی مجبوری تھی کہ ہم بھائی کی دوائی جاری رکھتے۔ اب بھابھی اور بھائی کے درمیان کافی زیادہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ بھائی ویسے تو ایک بستر پر پڑے تھے مگر انہوں نے بھابھی کا دل پوری طرح سے جلا کر رکھ دیا تھا۔ بھابھی اب دن رات روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں کس سے اپنے شوہر کی شکایت کروں، ان کے تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے، ایک ماں ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے، میں ان سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کر سکتی۔ بھابھی اتنی اچھی تھیں کہ امی کو کچھ بھی پتہ نہ چلنے دیتی تھی، ان کے دل کا سارا حال میں ہی جانتی تھی۔
یہ نرس روزانہ صبح کو گھر چلی جاتی اور رات کو 8 بجے آ کر یہاں سو جاتی۔ ایک رات وہ اپنی بستر میں لیٹی ہوئی تھی، جب میں نے اس کا کمبل ہٹایا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ یہ تو بھابھی کی وہی دوست ماہرہ تھی جو شادی میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ پھر جب میں نے بھابھی سے اس کا ذکر کیا تو بھابھی کہنے لگیں کہ یہ تو پہلے سے ہی میرے شوہر پر عاشق تھی، ہم لوگ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، اتفاقاً میری شادی تمہارے بھائی کے ساتھ ہو گئی اور اس کا عشق ادھورا رہ گیا۔ اس نے نرسنگ میں داخلہ لے لیا کیونکہ یہ ایک غریب گھر سے تھی، مگر اب اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی میرے شوہر کے قریب ہونے کی۔ ہم نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔